السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے مرغی چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو مجھے مرغی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا دیجاج ابغا۔ آنا دیجاج ابغا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، دیجاج عربی میں مرغی کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا دیجاج ابغا۔ آنا دیجاج ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مرغی چاہیے، مجھے ٹماٹر چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے ٹماٹر چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا طماطم ابغا۔ آنا طماطم ابغا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، طماطم عربی میں ٹماٹر کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا طماطم ابغا۔ آنا طماطم ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ٹماٹر چاہیے، مجھے سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے سامان چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا ابغا اغراض۔ آنا ابغا اغراض۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ابغا اغراض۔ آنا ابغا اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے سامان چاہیے، مجھے آلو چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے آلو چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا ابغا بطاطش۔ آنا ابغا بطاطش۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور بطاطش عربی میں آلو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ابغا بطاطش۔ آنا ابغا بطاطش۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے آلو چاہیے، مجھے پیاز چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے پیاز چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا ابغا بصل۔ آنا ابغا بصل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور بصل عربی میں پیاز کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ابغا بصل۔ آنا ابغا بصل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے پیاز چاہیے، مجھے سبزی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے سبزی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا ابغا خضار۔ آنا ابغا خضار۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور خضار عربی میں سبزی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ابغا خضار۔ آنا ابغا خضار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے سبزی چاہیے، مجھے تیل چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے تیل چاہیے، تو وہ یہ کہے گا آنا ابغا زیت۔ آنا ابغا زیت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں،
اور زیت عربی میں تیل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا زیت، انا ابغا زیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے تیل چاہیے، مجھے نمک چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے نمک چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا ملح، انا ابغا ملح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور ملح عربی میں نمک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا ملح، انا ابغا ملح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نمک چاہیے، مجھے چینی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے چینی چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا سکر، انا ابغا سکر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور سکر عربی میں چینی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا سکر، انا ابغا سکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے چینی چاہیے، مجھے دھنیا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے دھنیا چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا کزبرہ، انا ابغا کزبرہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور کزبرہ عربی میں دھنیا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا کزبرہ، انا ابغا کزبرہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دھنیا چاہیے، مجھے گاجر چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے گاجر چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا جزار، انا ابغا جزار۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور جزار عربی میں گاجر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا جزار، انا ابغا جزار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے گاجر چاہیے، مجھے زیرہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے زیرہ چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا کمون، انا ابغا کمون۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور کمون عربی میں زیرہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا کمون، انا ابغا کمون۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے زیرہ چاہیے، مجھے کٹی مرغی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے کٹی مرغی چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا مغطى دجاج، انا ابغا مغطى دجاج۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور مغطى دجاج عربی میں کٹی مرغی کو کہتے ہیں۔ مغطى عربی میں کٹی کو کہتے ہیں، اور دجاج عربی میں مرغی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا مغطى دجاج۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کٹی مرغی چاہیے، مجھے مسالہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے مسالہ چاہیے تو وہ یہ کہے گا انا ابغا بہارات، انا ابغا بہارات۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں،
اور بحرات عربی میں مسالہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا بہارات، انا ابغا بہارات۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مسالہ چاہیے، مجھے ہلدی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے ہلدی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا کرکم، انا ابغا کرکم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور کرکم عربی میں ہلدی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا کرکم، انا ابغا کرکم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے ہلدی چاہیے، مجھے مرچی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے مرچی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا فلفل، انا ابغا فلفل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلفل عربی میں مرچا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فلفل، انا ابغا فلفل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مرچی چاہیے، مجھے کالی مرچ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے کالی مرچ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انا ابغا فلفل اسود، انا ابغا فلفل اسود۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور فلفل اسود عربی میں کالی مرچ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ابغا فلفل اسود، انا ابغا فلفل اسود۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کالی مرچ چاہیے، آج میں بہت غصے میں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو آج میں بہت غصے میں ہوں، تو وہ یہ کہے گا الیوم انا مرہ جعلان، الیوم انا مرہ جعلان۔ الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور جعلان عربی میں غصے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم انا مرہ جعلان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج میں بہت غصے میں ہوں، میرے مالک نے جھگڑا کیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میرے مالک نے جھگڑا کیا، تو ہم یہ کہیں گے انا مدیر سوی جنجال، انا مدیر سوی جنجال۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مدیر عربی میں مالک یا کپل کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور جنجال عربی میں جھگڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مدیر سوی جنجال، انا مدیر سوی جنجال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے مالک نے جھگڑا کیا، اس نے کیوں کیا ایسا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو اس نے کیوں کیا ایسا، تو وہ یہ کہے گا ہوا لیش سوی کیدا، ہوا لیش سوی کیدا۔ ہوا عربی میں اس اور اس نے کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں یا ایسا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا لیش سوی کیدا، ہوا لیش سوی کیدا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اس نے کیوں کیا ایسا، اسے کام زیادہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ بتا رہا ہو اسے کام زیادہ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا ہوا ابغا شغل زیادہ، ہوا ابغا شغل زیادہ۔ ہوا عربی میں اسے کو کہتے ہیں،
ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور زیادہ عربی میں زیادہ کو ہی کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا ابغا شغل زیادہ، ہوا ابغا شغل زیادہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے کام زیادہ چاہیے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا ہوا نفر ما فی کوئس، ہوا نفر ما فی کوئس۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا نفر ما فی کوئس، ہوا نفر ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔